انشاءاللہ عز و جل آج قرآن مجید کی ایک آیت کا خاص ذکر کرنے میں مصروف ہوں گے ہم سب، اور وہ آیت نمبر بھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ جس کا عمل کرنے سے انشاءاللہ عز و جل ہمارے جتنے بھی دنیا کے اندر مسائل ہیں وہ جاتے رہیں گے۔ اللہ کے حکم سے ہمارے لیے آسانی والا معاملہ شروع ہو جائے گا۔ اور 6 ربیع الاول بدھ کے دن وہ کون سا عمل، وہ کون سی صورت پڑھنی چاہیے کہ جس کے پڑھنے سے اللہ عز و جل راضی ہو جائے اور محبوب مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کا قرب حاصل ہو جائے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ اس پہ غور بھی کریں گے، اس کو سنیں گے بھی اور دوسرے احباب تک پہنچائیں گے بھی۔ تو آپ سب سے ایک گزارش کرتا ہوں کہ اس ویڈیو کو مکمل واچ کیجیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو بہت سی مفید معلومات بھی ملے گی اور آپ کے کام بھی آئے گی۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے، قرآن اور احادیث کے ٹاپک پہ ہی گفتگو ہوگی۔ تو انشاءاللہ عز و جل تمام دوست احباب، ابھی تک آپ نے لائک شیئر سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں، کیونکہ ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ سب سے پہلے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جس شخص نے دنیا میں علم حاصل کیا وہ قیامت والے دن حسرت کرے گا نہیں، اور جس نے علم حاصل کیا اور اس پر عمل نہیں کیا تو وہ بھی قیامت والے دن حسرت کرے گا۔ اور جسے دنیا میں موقع ملا کیا سیکھنے کا، علم سیکھنے کا، اور اس نے نہ سیکھا تو وہ بھی قیامت والے دن حسرت کرے گا۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ قیامت والے دن حسرت نہ کریں کہ کاش ہمیں وقت ملا ہے تو ہم نے علم نہ سیکھا، تو آپ سے گزارشات ہیں، آئیں ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور علم دین حاصل کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وآلہ صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا رسول اللہ۔ بہت سے دوست احباب ایسے ہیں کہ چونکہ بہت سی ویڈیوز یوٹیوب پہ چلتی ہیں، تو میرا جو چینل ہے دعوت الفلاح اور وظائف آفیشیل یوٹیوب چینل، اس کا جو خاص مقصد یہ ہے کہ آپ کو درست معلومات، جو درست وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچائے جائیں۔ اور اس سے پہلے آپ سے گزارشات کرتا جاؤں گا کہ جب بھی آپ نے وظیفہ کرنا ہے تو مخارج کی ادائیگی درست ہونی چاہیے۔ جس طرح ہم ABCDEFGH یعنی انگلش کے جو الفابet ہیں اس کو یوز کرتے ہیں، اسی طریقے سے قرآن مجید کے بھی الفابet ہیں، اس کو ہم نے درست یوز کرنا ہے۔ اس کو بولتے ہیں قرآنک لیٹر۔ اوکے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آج کا وظیفہ بھی انشاءاللہ بہت عمدہ ہے، بہت شاندار ہے، انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے بہت کام آئے گا اللہ کے حکم سے۔ تو آئیں قرآن مجید کی پہلی وہ آیت سنتے ہیں جس کے بارے میں اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ عَزِيزٌ عَلَيْهِ مَا عَنِتُّمْ حَرِيصٌ عَلَيْكُمْ بِالْمُؤْمِنِينَ رَءُوفٌ رَحِيمٌ فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ۔ آپ پارہ نمبر 11 اوپن کریں گے تو انشاءاللہ عز و جل ایک پاؤ جہاں پہ اربع ہو جائے گا، اس کے آخری رکوع کی آخری آیت ہے سورہ یونس سے پہلے۔ انشاءاللہ آپ نے اس کو مکمل طور پر یاد کر لینا ہے۔ اگر آپ کو نہیں آتی تو عصر کی نماز کے بعد مسجد میں بیٹھ کے قرآن مجید کھول کے انشاءاللہ اس کو پڑھ لیجیے گا، انشاءاللہ آپ کی تقدیر کے فیصلے آسان ہو جائیں گے۔ تو اللہ عز و جل کی ذات نے فرمایا، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ۔ بے شک اللہ عز و جل نے ایمان والوں پر بڑا احسان فرمایا جب ان میں ایک رسول معبوث فرمایا جو انہی میں سے ہے، وہ ان کے سامنے اللہ کی آیاتیں تلاوت فرماتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، اگرچہ یہ لوگ اس سے پہلے یقیناً کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے تھے۔ تو اس سے ہمیں کیا معلوم ہوا کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم دنیا میں تشریف لائے تو یہ ہمارے لیے حکمت ہے، اور حضور ہمیں آیات پڑھ پڑھ کے سناتے۔ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں لوگ موجود تھے اور کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتے۔ کتاب کیا ہے؟ القرآن، اور حکمت کیا ہے؟ کہ تمام امور کو سیکھنا، اس پر عمل کرنا اور غور کرنا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ نے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے، اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈرنے والے تھے۔ اس مناسبت سے یہاں حبیب خدا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وبارک وسلم کے خدائے خوف کے 3
اور آگ انشاءاللہ عز و جل بیان کیے ہیں۔ چنانچہ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم نے ارشاد فرمایا، خدا کی قسم میں تم میں سے سب سے اللہ عز و جل سے زیادہ ڈرنے والا اور خوف کرنے والا ہوں۔ حضرت براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے ہمراہ ایک جنازے میں شرکت کی تھی۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم قبر کے کنارے بیٹھے اور اتنا روئے کہ آپ کی آنسو مبارک سے مٹی گیلی ہو گئی۔ پھر ارشاد فرمایا، اے بھائیو اس قبر کے لیے تیاری کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں، جب آندھی اور بادل والا دن ہوتا تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کے چہرے اقدس کا رنگ متغیر ہو جاتا، اور آپ کبھی حجرے سے باہر تشریف لے جاتے اور کبھی واپس آ جاتے۔ پھر جب بارش ہوتی تو کیفیت ختم ہو جاتی۔ میں نے اس کی وجہ پوچھی تو ارشاد فرمایا، اے عائشہ رضی اللہ تعالی عنہما، مجھے یہ خوف ہوا کہ کہیں یہ بادل اللہ عز و جل کا عذاب نہ ہو جو میری امت میں بھیجا گیا ہو۔ تو دوستو غور کریں کہ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اپنی امت سے کتنی محبت فرماتے تھے، تو ہمارا کیا حال ہے کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی کتنی سنتوں پر عمل کرتے ہیں۔ پہلے میں غور کر لوں پھر آپ غور کر لیں، تو اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آپ سب نے درود السلام بھرپور انداز کے ساتھ پڑھنا ہے۔ یہ مہینہ درود السلام کا ہے، یہ مہینہ آقا کا مہینہ ہے، یہ آقا کے مہینہ ہے اور ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ تو انشاءاللہ تعالیٰ میری آپ سے گزارش ہے کہ آپ کی وہ حسرت جو کبھی نہ پوری ہوئی تو درود پاک پڑھنا شروع کر دیں۔ میرا آپ سے یہ وعدہ ہے کہ کبھی انشاءاللہ کبھی ناکامی کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ تو آپ کو جو میں نے آیت بتائی ہے 12 نمبر 11 میں سورہ یونس سے پہلے، تو وہ آپ نے پڑھ لینی ہے۔ اس کے بعد آپ نے صرف اور صرف 7 مرتبہ، کیونکہ اللہ عز و جل کی ذات کو سورہ اخلاص بڑی پسند ہے، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، اس کو 7 مرتبہ پڑھ لیں۔ اول آخر 11 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں۔ اللہ تعالیٰ جانتا ہے ہمارے دلوں کے حال، تو اللہ تعالیٰ وہ ہمیں عطا کرتا ہے جو ہمارے لیے بہتر ہو، اور ہم یہ چاہتے ہیں ہمارے لیے جو زیادہ بہتر ہو، اس کے لیے ہمیں ذکر اللہ میں مصروف رہنا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے نوافل کے ساتھ کثرت درود پاک کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے، اور تمام دوست احباب نماز روزے کی پابندی کرتے ہیں۔ وبالوالدین احسانا، جی ہاں اپنے والدین کے ساتھ اچھا سلوک کریں، انشاءاللہ تعالیٰ اس کا رزلٹ آپ کو دنیا و آخرت میں ملے گا۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے جتنی بھی گفتگو کی گئی آپ کا سننا میرا پڑھنا اللہ قبول فرمائے، اور اس میں جو غلطی خطائی ہوئی اللہ معاف فرمائے۔ آئندہ کے لیے انشاءاللہ عز و جل پھر ملیں گے۔ ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے اس چینل کو سبسکرائب کریں، لائک اینڈ شیئر کریں، اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں۔ انشاءاللہ عز و جل ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ ہر بار 11 مرتبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ ضرور پڑھیے گا۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔